بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ایک دوست تھے، استاد تھے، وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ گوریا صاحب، انسان اگر کوئی غلطی کرتا ہے، مثلا ایک خاندان ہے، اس خاندان کا بڑا اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس خاندان کے 4 یا 5 ممبران ہیں، اس غلطی کو 4 یا 5 ممبران، اس خاندان کے جو ممبرز ہیں وہ بھگتیں گے۔ لیکن اگر کسی ملک کا سربراہ غلطی کرتا ہے، دنیا کے کسی بڑے مرتبے کے اوپر فائز انسان کو غلطی کرتا ہے، تو صرف 4 اور 5 لوگ نہیں، اربوں لوگ اس فیصلے کے نتیجے کے اندر اس کی سزا بھگتتے ہیں، ان کی زندگیاں برباد کر دی جاتی ہیں۔ فیصلے آپ کو بہت اوپر لے جاتے ہیں اور آپ کے کیے ہوئے فیصلے آپ کو زمین بوس کر دیتے ہیں، برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ایسا ہی ایک فیصلہ حالیہ وقت کے اندر ہندوستان کے پرائم منسٹر مودی نے کیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا آج بالکل آپ کے سامنے ہے کہ وہ انڈیا جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ آگے بڑھ رہا ہے، معیشت ترقی کر رہی ہے، یہ دنیا کی بڑی جمہوریت ہے، یہ ہے وہ ہے، ایسے ہے ویسے ہے، آج آپ نے کیا دیکھا؟ آج وہ آئسولیٹڈ ہے، آج اس کی آنکھوں کے اندر شرمندگی ہے۔ آج کیا ہے کہ آج وہ سر اٹھا کے چل نہیں پا رہا۔ وجہ کیا ہے کہ آپ نے ایک واقعہ پلانٹ کیا جو حقیقت سے جس کا کوئی تعلق نہیں تھا، اس واقعے کو پلانٹ کیا۔ آپ نے معاشرے کے اندر ایک ہیجانی اور ایک ایسی کیفیت طاری کر دی، پوری قوم کو اس آگ کے اندر آپ نے جھونک دیا۔ میڈیا کیا کہہ رہا تھا، خود آپ کے الفاظ کیا تھے، آپ کے لوگ کیا کہہ رہے تھے، لوگ لاٹھیاں اور سب چیزیں لے کر کیا نکل رہے تھے۔ اس وقت ہندوستان کا معاشرہ جس آگ کے اندر جل رہا ہے، اس آگ کو ٹھنڈا کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پہلی بات کیا ہے کہ اس وقت ہندوستان کی جو قیادت ہے اور مجموعی طور پہ پوری دنیا کی جو قیادت ہے، یہ ایلیجیبل نہیں ہے، اس وقت یہ ایکیومن نہیں رکھتی، یہ سٹینڈرڈ اور معیار کے مطابق نہیں اترتی کہ یہ قوموں کی امامت کر سکے۔ ان کا یہ معاملہ نہیں، یہ تو بالکل جس طرح بچگانہ کھیل ہوتے ہیں، تھڑے کے لوگ ہوتے ہیں، تھڑے کی لینگویج ہوتی ہے، کوئی مطالعہ نہیں، کوئی چیز نہیں، اور قیادت کے منصب کے اوپر فائز ہو جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ جو نکل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور یہ قیادت پھر کیا کرتی ہے آگے یہ قیادت پورے معاشرے کو جس طریقے سے ایکسٹریم معاشروں کے اندر بدل دیتی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ ایک ایسا ایکسٹریم معاشرہ ہندوستان کا بن رہا ہے کہ جہاں پہ بات کرنا، سانس لینا، مکالمہ کرنا، کسی چیز کو کہنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس طرح کے ایکسٹریم معاشروں کے اندر آپ کیسے زندہ رہیں۔ اور آخری گزارش جو ہم کرنا چاہیں گے کہ دیکھیے، آپ کو اقتدار بہت عزیز ہے، آپ کو اقتدار بہت اچھا لگتا ہے، اور اس کا حل مغرب کے معاشروں نے کیا نکالا؟ انہوں نے کہا جی اتنی ٹرمز ہیں آپ کی، آپ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ آئیں گے، اس کے بعد آپ ذرا بڑے بن جائیں، آپ لیکچرز دیں یونیورسٹیز کے اندر، آپ کچھ اور کام کریں، لیکن اقتدار کے اندر جو کچھ آپ آئے تھے آپ نے کر لیا۔ لیکن ابھی آپ نے دیکھا، ہندوستان کے اندر بھی آپ نے دیکھا اور باقی دنیا کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ کیا معاملہ ہے۔ 20 سال آپ اقتدار کے اندر، 25 سال آپ اقتدار کے اندر ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ کو ایکسٹینشن بھی چاہیے، آپ کو اقتدار بھی چاہیے، آپ کو اقتدار ملنا چاہیے، چاہے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں آپ جلا کے بھسم کر دیں۔ آپ کو اقتدار ملنا چاہیے، چاہے پورا ہندوستانی معاشرہ کسی آگ کے اندر جل کر بھسم ہو جائے، آپ کو اقتدار ملنا چاہیے۔ یہ ہے اصل میں وہ مائنڈ سیٹ کہ جس مائنڈ سیٹ کی بنیاد کے اوپر کیا ہے کہ آپ ہر دفعہ کوئی ایڈونچر کرتے ہیں اور قوم کا سر شرم سے جھکا کر پانی پانی کر دیتے ہیں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ آپ اس قابل نہیں ہیں۔ یہ ہے بنیادی طور پہ اس وقت ہندوستانی معاشرے کا وہ المیہ کہ جہاں پہ یہ المیہ جنم لے چکا ہے، اس کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ ہم ہندوستان کے اہل فکر و دانش سے اپیل کرتے ہیں کہ اپنے معاشرے کے اندر ٹھہراؤ پیدا کیجیے، اپنے میڈیا کو کنٹرول کیجیے، اپنے ملک کے اندر جو بڑھتی ہوئی یہ انتہا ایکسٹریم رویے ہیں ان کو کنٹرول کیجیے، اقلیتوں کو ان کے حق دیجیے، مسجدوں کی حفاظت کیجیے، سب کچھ کیجیے تاکہ آپ کے معاشرے کے اندر امن ہو۔ اس کا حل فقط یہی ہے کہ دیکھیے، اس کو اس موقع کے اوپر ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ سوچیے، وگرنہ اس کا کوئی سلوشن آپ کے پاس نہیں نکلے گا اور خود اپنی آگ میں جل کر آپ بھسم ہو جائیں گے۔ اس لیے ایڈونچر سے احتیاط کیجیے، قیادت کو ٹھیک کیجیے، اپنے معاشرے کو ٹھیک کیجیے، اپنے ایکیومن کو ٹھیک کیجیے، صبر کرنا سیکھیے، اپنے معاشرے کو صبر کرنا سکھائیے، انسانوں کی عزت کرنا سیکھیے، چاہے ان کا رنگ کوئی بھی ہو، ان کی نسل کوئی بھی ہو، کچھ بھی ہو، وہ ہندوستانی ہیں، ان کا عزت اور احترام کرنا سیکھیے تو آپ کا معاشرہ آگے بڑھے گا، وگرنہ اپنی ہی آگ کے اندر
جل کر بھسم ہو جائیں گے، اور ایسی قیادت جو ایلیجیبل نہ ہو اس قیادت کو اس مسند پر فائز نہیں ہونا چاہیے تاکہ انسانیت امن کا اور سکھ کا سانس لے سکے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔